دنیا کے اندر انہوں نے برائیاں کی، انہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال نہیں کیے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، جہنم دیا، جہنم کے اندر سانپ بچھو کیڑے مکوڑے دیے، تاریکی دی۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 تک تلاوت کی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا کچھ اس طرح ہے: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ پکڑ گئی ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، وہ چیز جو وہ کماتے تھے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ روک دیے جائیں گے، ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 تک تلاوت اور ترجمہ کیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہاں جو کلا ہے یہ حرف ردا، زجر، توبیخ اس کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں، فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کفار کا جو انکار کرنا، ان کی تکذیب کرنا یہ درست نہیں ہے، اور کفار جو انکار تکذیب کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ جو دنیا میں وہ کر رہے ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر جباریت لگا دی ہے، یعنی کہ ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے کہ اب وہ بھلائی کی طرف آنا ہی نہیں چاہیں گے، اگر وہ کوشش بھی کریں گے تو نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کے دل ہی خراب ہو چکے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ منقول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے، اس گناہ کی معافی مانگتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل دوبارہ منور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ اور آگے گناہ کرتا ہے تو وہ کالے نقطے بڑھتے جاتے ہیں، اور یہ وہی نقطے ہوں گے جس کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیں گے۔ زنگ آلود کیسے کر دیں گے کہ وہ پھر نیکی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے، اور آخرت میں بھی جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، جس حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اندر اپنے دلوں کو زنگ آلود کیا ہے، قیامت والے دن وہ اسی کی سزا پائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، دنیا کے اندر انہوں نے برائیاں کی، انہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال نہیں کیے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، جہنم دیا، جہنم کے اندر سانپ بچھو کیڑے مکوڑے دیے، تاریکی دی، غم دیے، ہر قسم کی ان کے اندر جو ہے نا، آپ نے دیکھا پیچھے ان کی سزائیں ذکر ہو گئی ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں دیا، پیپ دی، اور یعنی کہ ہر ان کو سزائیں دی، لیکن ایک ایسی سزا بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے جس کی وہ خواہش رکھیں گے کہ ہمیں وہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کو بھی چھپا لیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، کہ کفار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی روک دیے جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اکابرین امت جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ
ہر انسان کے دل کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً جو ہے وہ اپنی محبت رکھی ہے۔ اب اس کا راستہ غلط ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے اندر غلط راستہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے طور طریقے پہ جو اس کا اپنا معبود ہے وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے، اس لیے وہ غلط طریقوں پر چل جاتے ہیں، غلط راستوں پہ۔ اور اس بات کا استدلال کیسے ہے، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن کفار کو روک دیا جائے گا، یعنی کہ ان کے روکا اس شخص کو جاتا ہے جو کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے۔ ایک آدمی پانی پینا چاہتا ہے تو اس سے پانی روک دیا جاتا ہے، ایک آدمی پانی پینا ہی نہیں چاہتا تو اس سے پانی کو روکنا فضول بات ہے، اس سے کیوں روکے، وہ تو پہلے ہی نہیں یہ کام کرنا چاہتا۔ یعنی کہ کفار کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، لیکن ان کی سب سے بڑی سزا میرے نزدیک ان کو جہنم میں ڈالنا، یہ کرنا، اس سے سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اور وہیں پہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ان کو بارہا اللہ رب العزت کا دیدار کروایا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زیارت سے محروم کریں گے، تو زیارت سے محروم کرنے کے بعد پھر ان کو مزید عذاب بھی دیں گے، اور مزید عذاب کیا ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جہنم میں داخل کرنے کے بعد پھر ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، ان کو نادم کرنے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی عذاب ہے۔ کون سا عذاب؟ جس کی دنیا کے اندر تمہیں وعید دی گئی، سنائی گئی، تمہیں ڈرایا گیا، تمہیں بتلایا گیا، لیکن تم نے اس وقت دنیا میں اس پہ یقین نہیں کیا۔ تم نے کہا کہ نہیں جی قیامت نہیں آنی، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، زندگی بس چل رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، یہ ایسے ہی چلتی رہے گی، ہمیشہ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ تم نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا، عذاب سے تم ڈرے نہیں، تو اب یہ وہی عذاب ہے، اور اب تم جو ہے نا اس پہ تمہیں اب یقین آ جائے گا، اور اب تم اس عذاب کا جو ہے مزہ چکھو۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد اس کی تعلیمات کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کی تعلیمات کو فالو نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا ٹھکانہ بھی آخرت کے اندر وہ بڑا دردناک ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ آخرت میں دردناک نہ ہو تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو اچھے طریقے پر گزارنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل کرے، جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔